وہ रणधीर کی اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں شرم کی سرخ لکیریں تیرنے لگی تھی۔ لیکن بعد میں جب رندھیر نے اسے اپنی دھوتی نکال کر دی تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنا لہنگا اتار دیا، جس پر میل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ لہنگا اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور جلدی سے دھوتی اپنی رانوں پر ڈال دی۔ پھر اس نے اپنی تنگ بھنچی ہوئی چولی اتارنے کی کوشش کی، جس کے دونوں کناروں کو ملا کر اس نے ایک گرہ لگا رکھی تھی۔ وہ گرہ اس کے مضبوط سینے کے ننھے مگر گہرے گڑھے میں چھپی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے گھسے ہوئے ناخنوں کی مدد سے چولی کی گرہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، جو بھیگنے کی وجہ سے بہت زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئی تو اس نے مراٹھی زبان میں رندھیر سے کچھ کہا، جس کا مطلب تھا میں کیا کروں، یہ کھلتی ہی نہیں۔ رندھیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور گرہ کھولنے لگا۔ جب وہ نہ کھلی تو اس نے چولی کے دونوں سروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ گرہ یکسر کھل گئی اور ساتھ ہی اس کے سینے کی دھڑکتی ہوئی گولائیاں اچانک نمایاں ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے رندھیر نے سوچا کہ جیسے اس کے اپنے ہاتھوں نے اس گھاٹن لڑکی کے سینے پر نرم نرم گوندی ہوئی مٹی کو کسی ماہر کمہار کی طرح دو پیالوں کی شکل دے دی ہو۔ اس کی صحت مند گلابیوں میں وہی گدگدی، وہی دھڑکن، وہی گولائی اور وہی گرم گرم ٹھنڈک تھی جو کمہار کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تازہ برتنوں میں ہوتی ہے۔ مٹیالے رنگ کی جوان گلابیوں میں جو بالکل کنواری تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی چمک پیدا ہو گئی تھی، جو چمک ہوتے ہوئے بھی چمک نہیں تھی۔ اس کے سینے پر وہ ایسے دبے معلوم ہوتے تھے جو تالاب کے گدلے پانی پر جل رہے ہوں۔ برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اسی طرح کپ کپا رہے تھے۔ لڑکی کے دونوں کپڑے جو پانی میں شرابور ہو چکے تھے، ایک گدلے ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے اور وہ رندھیر کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے بدن کی گرمی اس کے جسم میں ایسی ہلچل پیدا کر رہی تھی جو سخت جاڑے کے دنوں میں نائیوں کے گرم حماموں میں نہاتے وقت محسوس ہوا کرتی ہے۔ دن بھر وہ رندھیر کے ساتھ لپٹی رہی۔ دونوں جیسے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل ایک دو باتیں کی ہوں گی، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں کے ذریعے طے پا رہا تھا۔